نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی جو حدیث ہے وہ 2407 نمبر ہے 2407، اور یہ روایت ہے ترمذی شریف کی، بہت اہم روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے یعنی دن طلوع ہوتا ہے تو جسم کے جو سارے اعضاء ہیں وہ زبان کے آگے انکساری کرتے ہیں، یعنی جنہیں ہم کہتے ہیں منت جسامت کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سارے بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سارے بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ جو زبان کے معاملات ہیں یہ بہت خطرناک ہیں، بہت نازک ہیں، بہت زیادہ وعیدیں ہیں اس کے بارے میں کہ یعنی جسم کے جو سارے اعضاء ہیں وہ ایک اس زبان کے آگے منت کرتے ہیں، اس کے آگے انکساری کرتے ہیں، اس کے آگے درخواست کرتے ہیں کہ خدارا تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو تیری وجہ سے ہم بھی سیدھے رہیں گے، یعنی ہم پہ بھی کوئی وبال نہیں آئے گا۔ اگر تو ہی ٹیڑھی ہو گئی، ٹیڑھی کا مطلب کیا ہے کہ فضول گوہی، فحش گوہی، تہمت، جھوٹ، غیبت، بہتان، یہ سارے ٹیڑھے پن میں آتے ہیں کہ اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو تیری وجہ سے ہم سب جو اعضاء ہیں جسم کے وہ وبال میں آ جائیں گے یا زیر عتاب آ جائیں گے۔ زبان کی جو آفتیں ہیں یہ بہت لمبا مضمون ہے۔ ایک اور روایت یاد آ گئی، مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ معمول تھا کہ منہ میں پتھر ڈال کے رکھتے تھے تاکہ کوئی فضول بات منہ سے نہ نکل جائے۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ میں جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پہ پچھتایا، چپ رہنے پہ میں کبھی نہیں پچھتایا۔ یہ زبان ہی ہے جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی، کیونکہ ہم اس کو استعمال کرتے وقت سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جو ہم الفاظ کسی کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں یہ اس کی دل آزاری کا سبب تو نہیں بن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 32 دروازوں کا پہرہ لگایا ہوا ہے اس کے آگے، یہ کسی مقصد سے لگایا ہوا ہے کہ اس کو بلا وجہ جو استعمال ہے اس کا وہ بہت خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، ہماری سوچ سے، ہماری تصور سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ ہم جو اس زبان کو بلا وجہ استعمال کرتے ہیں فضول باتوں میں یا کسی پہ تہمت لگانے میں، اس کا جو انجام ہوگا وہ کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ، ان کے جو ناخن تھے وہ تانبے کے بنے ہوئے تھے اور وہ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا جی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں پہ بہتان لگاتے تھے، لوگوں کی غیبت کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پہ وار کرتے تھے، فضول گفتگو کیا کرتے تھے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سورہ مدثر کی آیات ہیں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی پوچھیں گے جہنم والوں سے کہ دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ تھے تو کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو وہ اس کے 3-4 جواب دیں گے۔ پہلا تو یہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جو باقی جواب ان میں سے ایک جواب یہ ہے
کہ ہم فضول گفتگو کیا کرتے تھے، فضول بحث کیا کرتے تھے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے دو کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لکھنے والے فرشتے، ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، یہ ہمارے ایک ایک لفظ کو نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن پھر اللہ تعالی ہم سے کہے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب جو تو اس زبان سے بلا وجہ لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، لوگوں کی دل آزاری کرتا تھا۔ تو آج ذرا اپنی کتاب پڑھ کے دیکھ کہ تو نے کیا کیا چیزیں کی ہوئی ہیں دنیا میں، آج اس کے حساب کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے اب میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تو تم جو اعمال اپنے لے کے آئے ہو اپنے ساتھ ہی لے کے آئے ہو۔ یہ زبان کے معاملے پہ انشاءاللہ اب کافی گفتگو ہوگی، کافی بیان جو ہوں گے آگے وہ زبان پہ ہی ہوگے۔ آج تو صرف ایک ہی حدیث ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہماری عبرت کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے، لیکن کیونکہ ہم عبرت حاصل نہیں کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ زبان کی فتنوں پہ، زبان کی آفتوں کے، اس کے کافی بیان ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بہت سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ آج تو ہم صرف ایک ہی حدیث کو اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ جسم کے کتنے اعضاء ہیں، کتنے طاقتور اعضاء ہیں۔ زبان تو ایک معمولی سی اس میں ہڈی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا جو وار ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے، اور اس کو جو استعمال کرنا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے، بہت ہی دھیان سے، بہت ہی خیال کر کے اس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ خاص طور پہ فضول گوئی جو ہے، فضول باتیں کرنا، بلا وجہ لوگ بولتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر اس سے بہتر ہے۔ زبان کے معاملات بڑے نازک ہیں، میں بار بار یہی الفاظ دہرا رہا ہوں، بڑے نازک ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے۔ وہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک آدمی دنیا سے بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا قیامت والے دن، لیکن اس نے اسی زبان سے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، تو پھر اس کی نیکیاں لے کے اس کے دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی معاملہ پورا نہ ہوا تو اس کے جو گناہ ہیں پھر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ جو زبان کا استعمال ہے یہ ہمیں حقوق اللہ کے بعد جو حقوق العباد ہیں اس میں ہم جو پھنستے ہیں وہ اس زبان کی وجہ سے پھنستے ہیں۔ ہاتھ سے تو ہم کسی کو کم ہی تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن زبان کا جو ہم ہے بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ جو ہماری زبان ہے یہ خیر کے کلمات کم کم ہی کہتی ہے، ہمیشہ تو دوسروں کی غیبت، دوسروں پہ بہتان، دوسروں کے عظام تراشی جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم دو چار لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں تو ہمارا سب سے جو بہترین مشغلہ ہوتا ہے وہ دوسروں کی ذات کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ صاحب کردار شخص وہ ہے جو کسی کے کردار کو نہ دیکھے۔ اگر میں اپنا گریبان جھانک کے دیکھ لوں تو میرے خیال میں مجھے کسی پہ بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس زبان کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ، بڑے ہی خیال کے ساتھ، سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جو زبان ہے یہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے گی۔ باقی جو زبان کے فتنوں کے بارے میں بات ہے انشاءاللہ اگلے بیانات میں ہوگی۔ آج تو یہ ایک ہی حدیث ہے جو ترمذی شریف سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور یہی حدیث مسند احمد میں بھی ہے، وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں۔ سیاست طرح کی کافی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کے فتنوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔